بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قابل احترام بھائیوں اور دوستوں، سورۃ النساء کی آیت نمبر 22 پہ ہم رکے تھے۔ آج ہم آیت نمبر 23 سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. جو آیات کریمہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے نکاح کے بعض اہم مسائل ذکر فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان خواتین کا تذکرہ فرمایا کہ جن کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، حرمت علیکم، حرام کر دی گئی ہیں تمہارے اوپر، حرام کر دی گئی ہیں تمہارے اوپر۔ حرام کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے امہاتکم، تمہاری مائیں، تمہاری ماؤں سے تمہارا نکاح حرام کر دیا گیا ہے، وبناتکم، اور تمہاری بیٹیوں سے نکاح کرنا حرام کر دیا گیا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر تمہاری مائیں حرام کی گئی ہیں، ماؤں سے مراد وہ خواتین ہیں جن کے بطن سے آپ پیدا ہوئے، اور اسی طرح آپ کی دادیاں اور آپ کی نانیاں بھی اسی میں شامل ہیں۔ دادی سے بھی نکاح کرنا حرام ہے اور نانی سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ اسی طرح اوپر تک چلے جائیں، دادی ہو، پڑدادی ہو، نانی، پڑنانی، ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ وبناتکم میں سب سے پہلے تو بیٹیاں جو آپ کی بیویوں سے پیدا ہوئیں، آپ کے نطفے سے آپ کی بیویوں کے ذریعے پیدا ہوئیں، وہ آپ کے لیے حرام ہیں۔ اسی طرح جو بیٹے کی بیٹیاں ہوتی ہیں، بیٹے کی بیٹیاں یعنی پوتیاں، اور اسی طرح بیٹی کی بیٹیاں یعنی نواسیاں، وہ بھی اسی میں شامل ہیں، کیونکہ وہ بھی پوتیاں اور نواسیاں بھی ایسے ہی ہیں جیسے کہ بیٹیاں ہیں، جیسے کہ نانیاں اور دادیاں ایسے ہی ہیں جیسے کہ مائیں ہیں۔ تو بناتکم میں سب سے پہلے بیٹیاں اور اسی طرح پوتیاں اور نواسیاں بھی شامل ہیں جن سے نکاح کرنا حرام ہے۔
اسی طرح فرمایا وَأَخَوَاتُكُمْ، اور تمہاری بہنیں بھی تمہارے لیے حرام ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ بہنوں سے مراد چاہے ماں باپ شریک بہنیں ہوں، یا پھر ماں شریک بہنیں ہوں، یا پھر باپ شریک بہنیں ہوں، تینوں قسم کی بہنیں، سگی بہنیں ہوں، علاتی بہنیں ہوں یا اخیافی بہنیں ہوں۔ علاتی اور اخیافی یہ دو اصطلاحات ہیں۔ اس سے مراد ماں شریک بہنیں، باپ اور ہو ماں ایک ہو، یا پھر باپ ایک ہو مائیں الگ الگ ہوں، تو اخیافی علاتی بہنیں یہ سب کے سب حرام ہوتی ہیں۔ اس طرح کی بہنوں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ اسی طرح وعماتکم، تمہاری پھوپھیاں، وہ بھی حرام ہیں۔ پھوپھیوں سے مراد باپ کی بہنیں ہیں۔ باپ کی بہنوں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ وخالاتکم، اور تمہاری خالائیں بھی تمہارے لیے حرام ہیں۔ خالہ سے مراد ماں کی بہنیں ہیں، ماں کی بہن سے بھی نکاح کرنا حرام ہے۔ وبنات الاخ، بھائی کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں۔ وبنات الاخت، اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھانجیاں۔ بھتیجیاں بھی حرام اور بھانجیاں بھی حرام، ان کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالی نے یہ 7 قسم کی خواتین ذکر کی ہیں: مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں اور بھانجیاں۔ یہ 7 قسم کی خواتین ہیں جن سے نکاح کرنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ ان کو محرمات ابدیہ کہا جاتا ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ نکاح حرام، کسی بھی صورت میں ان میں سے کسی ایک کے ساتھ نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ اور یہ وہ محرمات ہیں جو خونی رشتے کی وجہ سے حرام ہوتی ہیں۔ خونی رشتے کی وجہ سے ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے دوسری قسم، سب سے پہلے خونی رشتے کی بنا پر جن خواتین سے نکاح کرنا حرام اللہ تعالیٰ نے وہ ذکر کی۔ پھر آگے رضائی رشتے کی بنا پر، یعنی دودھ پینے کی وجہ سے جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ذکر فرماتے ہیں۔ فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، جن کا آپ دودھ پیتے ہیں وہ آپ کی مائیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے دودھ پلانے والی عورتیں جب تک انہوں نے دودھ نہیں پلایا تھا وہ اجنبیہ تھی، لیکن جب انہوں نے آپ کو دودھ پلایا تو آپ کی مائیں بن گئی، اور ان کی اولاد یعنی ان عورتوں کی جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا، ان کی اولاد آپ کے کیا ہوئے؟ بہن بھائی ہوئے۔ تو فرمایا امہاتکم اللاتی ارضعنکم، وہ خواتین، وہ تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا وہ بھی حرام۔ واخواتکم من الرضاعہ، اور رضاعت کی وجہ سے تمہاری بہنیں یعنی رضائی بہنیں۔ رضائی بہنوں سے مراد 2 قسم کی بہنیں ہیں، 2 قسم کی خواتین ہیں۔ ایک تو وہ خواتین جنہوں نے آپ کی ماں کا دودھ پیا، وہ لڑکیاں جنہوں نے آپ کی والدہ کا دودھ پیا، آپ نے اپنی والدہ کا دودھ پیا۔ اسی طرح وہ تمام لڑکیاں جنہوں نے آپ کی والدہ کا دودھ پیا وہ آپ کے لیے حرام ہے، وہ آپ کی رضائی بہنیں ہیں۔ یا پھر دوسری صورت کیا ہے کہ آپ نے کسی عورت کا دودھ پیا، اپنی والدہ کے علاوہ کسی عورت کا دودھ پیا، تو اس عورت کی جو بیٹیاں ہوں گی وہ آپ کی کیا ہوں گی؟ رضائی بہنیں ہوں گی۔ تو یہ دونوں قسم کی جو لڑکیاں، دونوں قسم کی رضائی بہنیں ہیں، وہ ساری کی ساری حرام ہیں۔ اخواتکم من الرضاعہ، رضاعت کی وجہ سے تمہاری بہنیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ یہاں پر ایک سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا وہ تمہارے لیے حرام۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر نہیں کیا کہ کب دودھ پلایا یا کتنا پلایا، اس کا ذکر نہیں ہے۔ کب دودھ پلایا
بچپن کی حالت میں، بڑے پن کی حالت میں، اس کا ذکر نہیں قرآن مجید کے اندر. جنہوں نے دودھ پلایا، جب پلایا، جتنا پلایا، وہ تمہارے لیے حرام. قرآن کی اس آیت کے ظاہری الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے، میری بات توجہ سے سنتے رہیں، قرآن مجید کے ان ظاہری الفاظ سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جو عورتیں دودھ پلائیں، جب پلائیں، جس عمر میں پلائیں، یعنی پینے والا جس عمر میں بھی ہو، اور وہ جتنا پیے اس کے ساتھ رضاعت ثابت ہو جاتی ہے. لیکن یہ بات درست نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آج ہی ہم عشاء کی نماز سے پہلے حدیث کی کلاس میں یہ دونوں مسئلے واضح کر چکے ہیں کہ وہ رضاعت جو کہ جس سے حرمت ثابت ہوتی ہے، وہ رضاعت جس سے رشتوں کی حرمت ثابت ہوتی ہے، اس کے لیے دو شرطیں ہیں. پہلی شرط کیا ہے کہ وہ رضاعت مدت رضاعت کے اندر ہو، اور وہ مدت رضاعت کیا ہے؟ 2 سال. یعنی بچہ ابھی 2 سال کی عمر کا نہ ہوا ہو اور 2 سال سے پہلے وہ دودھ پیے، تب وہ رضاعت ثابت ہوگی. اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ 2 سال کے بعد کسی عورت کا دودھ پیتا ہے، 3 سال کا، 4 سال کا، 5 سال کا، ایون بڑا ہو کر بھی اگر کسی عورت کا دودھ پیتا ہے تو وہ رضاعت ثابت نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس نے دودھ مدت رضاعت کے اندر نہیں پیا. یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط کیا ہے کہ مقدار کو دیکھا جائے گا کہ اس بچے نے دودھ کتنا پیا، کتنی مرتبہ پیا. جیسے کہ میں نے آج کی کلاس میں ذکر کیا تھا، حدیث کی کلاس میں، کہ اس مسئلہ میں اختلاف ہے. بعض اہل علم کے نزدیک 1 مرتبہ دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، بعض اہل علم کے نزدیک 3 مرتبہ دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، بعض اہل علم کے نزدیک 5 مرتبہ دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے، اور بعض اس سے زیادہ کے قائل ہیں. لیکن جو صحیح ترین بات ہے، جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حدیث میں ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ 5 مرتبہ بچہ 5 مرتبہ کسی عورت کا دودھ پیے. 5 مرتبہ سے مراد کیا ہے کہ 1 مرتبہ اس نے دودھ پینا شروع کیا، پھر اس نے اپنی مرضی سے دودھ پینا چھوڑ دیا. 5 مرتبہ سے مراد 5 گھونٹ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں. 5 مرتبہ دودھ پینے سے مراد 5 گھونٹ نہیں ہے، بلکہ 5 مرتبہ دودھ پینا، کہ 1 مرتبہ دودھ پینا شروع کیا، اپنی مرضی سے بچے نے دودھ پینا چھوڑ دیا. یہ 1 مرتبہ، چاہے اس نے 10 گھونٹ پیے، اس نے 20 گھونٹ پیے، 50 پیے، 100 پیے، جتنے بھی ہیں، یہ 1 مرتبہ. پھر اسی طرح نیکسٹ ٹائم جب وہ دوسری مرتبہ دودھ پیے گا تو اپنی مرضی سے دودھ پینا چھوڑے، یہ 2 مرتبہ شمار ہوگا. پھر اسی طرح تیسری مرتبہ، پھر چوتھی مرتبہ، 5 مرتبہ کم از کم وہ دودھ پیے تو اس کے ساتھ رضاعت ثابت ہوتی ہے. تو یہ جو قرآن مجید کی اس ظاہری آیت کے اندر جو اطلاق پایا جاتا ہے، اس کو مقید کیا جائے گا حدیث کے ساتھ، مقید کیا جائے گا حدیث کے ساتھ، کہ مطلقاً رضاعت ثابت نہیں ہوتی کہ جب دودھ پی لے بچہ تو رضاعت ثابت ہو جائے گی، یا جتنا پی لے رضاعت ثابت ہو جائے گی، نہیں. بلکہ ایک تو مدت کو دیکھا جائے گا اور دوسرا مقدار کو دیکھا جائے گا. تو ان 2 شرطوں کے ساتھ وہ تمہاری مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، وہ تمہاری رضائی مائیں ہوں گی، تمہارے لیے ان سے نکاح کرنا حرام ہے. اسی طرح اخواتکم من الرضاعہ، تمہاری رضائی بہنیں، یہاں بھی وہی وہ دو شرطیں. تمہاری رضائی بہنیں کہ ایک تو ان رضائی بہنوں نے 2 سال کی عمر سے پہلے دودھ پیا، اور دوسرا کم از کم 5 مرتبہ دودھ پیا آپ کی والدہ کا، یا آپ نے کسی عورت کا دودھ پیا تو اس کی جو بہنیں ہوں گی وہ آپ کے لیے حرام ہوں گی. تو رضاعت ثابت کرنے کے لیے ان 2 شرطوں کو سامنے رکھنا چاہیے. اس کے بعد فرمایا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنْ، اور تمہاری وہ پرورش پانے والی بچیاں جو تمہاری گود میں ہوں، وہ پرورش پانے والی بچیاں جو تمہاری گود میں ہوں، من نسائکم، تمہاری ان بیویوں سے، اللتی دخلتم بہن، جن کے ساتھ تم دخول کر چکے ہو، جن کے ساتھ تم صحبت کر چکے ہو. اور ان بچیوں سے مراد کون سی بچیاں ہیں؟ ان بچیوں سے مراد وہ بچیاں ہیں کہ جو آپ کی بیوی کے پہلے خامن سے ہوں، بیوی کے پہلے خامن سے ہوں. فرض کر ایک عورت نے شادی کی، اس سے بیٹیاں پیدا ہوئیں، پھر اس کا خامن فوت ہو گیا،
یا اس کے خاوند نے اس کو طلاق دے دی. اب یہ عورت کسی اور شخص سے نکاح کرتی ہے. جب اس کا خاوند اس عورت کے ساتھ صحبت کر لے گا تو اب اس کی جو بیٹیاں پہلے خاوند سے تھی وہ اس شخص کے لیے حرام ہو جائیں گی. اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ یہ اپنی بیوی کی پہلے خاوند سے جو بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ نکاح کرے. یہ مقصود ہے اس آیت کے ان الفاظ سے. فرمایا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ، اور تمہاری وہ بچیاں جو تمہاری گود میں پرورش پا رہی ہوں تمہاری ان عورتوں سے، ان بیویوں سے جن کے ساتھ تم صحبت کر چکے. فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ، اگر تم نے اپنی بیویوں سے ابھی صحبت نہیں کی، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. کس میں کوئی گناہ نہیں؟ اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم ان اپنی بیویوں کو چھوڑ دو، ان کو طلاق دے دو اور ان کی بیٹیوں سے نکاح کر لو. جائز ہے. کب؟ جب ابھی تم نے اپنی بیویوں سے صحبت نہیں کی. گویا کہ صحبت کرنا شرط ہے. جب صحبت ہو جائے گی تو اس کے بعد ان عورتوں کی جو پہلے خامدوں سے اولاد ہے، جو بیٹیاں ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہوگا. لیکن اگر ابھی صحبت نہیں کی، صحبت کرنے سے پہلے ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، تو اب اس بیوی کو طلاق دینے کے بعد اس عورت کی جو پہلے خامد سی بیٹیاں ہیں، پہلے خامد سے جو بیٹیاں ہیں، ان بیٹیوں کے ساتھ یہ نکاح کر سکتا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد فرمایا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں، یعنی بہو، تمہارے بیٹوں کی جو بیویاں ہیں، الذین من اصلابکم، وہ تمہارے بیٹے جو تمہاری صلب سے پیدا ہوئے، تمہارے پانی سے، تمہارے نطفے سے پیدا ہوئے، ان کی جو بیویاں ہیں وہ تمہارے لیے حرام ہیں. یعنی کہ سسر اپنی بہو سے نکاح نہیں کر سکتا ہے، یہ حرام ہے. وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، اور اسی طرح یہ بھی حرام ہے تمہارے اوپر کہ تم جمع کر لو دو بہنوں کو، یعنی ایک ہی وقت میں تم دو بہنوں کو اپنے نکاح میں جمع کر لو، یہ بھی حرام ہے. إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ، ہاں جو پہلے ہو چکا. اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے، اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے اگر تم نے دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھا ہوا تھا تو وہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا. لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اب تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم دو بہنوں کو بیک وقت اپنے نکاح کے اندر رکھو. بلکہ ہوا بھی یہی کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو جن لوگوں نے بیک وقت دو بہنوں کو اپنے نکاح میں رکھا ہوا تھا تو ان میں سے ایک کو ان کو طلاق دینی پڑی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا. اور یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے دو بہنوں کو جمع کرنے سے منع فرمایا. ایک وقت میں دو بہنیں ایک آدمی کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارک میں دو مزید عورتیں بھی اسی کے اندر ایڈ کی ہیں اور ان کو بھی شامل کیا ہے. اور وہ دو کون سی ہیں؟ ایک تو پھوپھی اور اس کی بھتیجی، یہ دونوں ایک آدمی کے نکاح میں بیک وقت جمع نہیں ہو سکتی. پھوپھی بھتیجی دونوں، پھوپھی اور بھتیجی، یعنی وہ دو خواتین جن کا آپس میں رشتہ پھوپھی اور بھتیجی کا ہو، وہ بیک وقت ایک آدمی کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی. اسی طرح دوسری خالہ اور اس کی بھانجی، یعنی وہ دو خواتین جن کا آپس میں رشتہ خالہ اور بھانجی کا ہو، وہ دونوں ایک آدمی کے نکاح میں بیک وقت جمع نہیں ہو سکتی. تو گویا کہ تین قسم کی خواتین ہیں جو بیک وقت ایک آدمی کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی. ایک تو جس کا ذکر یہاں قرآن مجید میں ہے، دو بہنیں بیک وقت ایک آدمی کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، اور دوسری دو وہ جو کہ حدیث کے اندر ذکر کی گئی ہیں اور جن کا ذکر یہاں قرآن مجید میں نہیں ہے، اور میں ابھی آپ کو حدیث کو بتلا چکا ہوں. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر سب سے پہلے 7 خواتین کا ذکر فرمایا جن کے ساتھ خونی رشتے کی بنا پر نکاح کرنا حرام ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے رضائی رشتے کی بنا پر 2 قسم کی خواتین کو ذکر فرمایا، رضائی مائیں اور رضائی بہنیں، ان کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو سسرالی رشتے کی بنا پر رشتے حرام ہوتے ہیں، سسرالی رشتے کی بنا پر جن خواتین سے نکاح کرنا حرام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا. اور ان میں وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ شاید رہ گیا تھا کہ تمہاری بیویوں کی جو مائیں ہیں، یعنی ساس جو ہے، ان کے ساتھ بھی نکاح کرنا حرام ہے. تو سسرالی رشتے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے کئی خواتین کو حرام قرار دیا.
اسی طرح دو بہنوں کو بھی جمع کرنا حرام قرار دیا. یہ متعدد خواتین ہیں جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام قرار دیا گیا. آخر میں فرمایا ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی معاف کرنے والا اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. یعنی یہ اس آخری آیت کے اس آخری حصے کا تعلق جو ہے وہ آخری مسئلے کے ساتھ ہے کہ اگر آپ نے اس سے پہلے دو بہنوں کو بیک وقت اپنے نکاح میں جمع کر رکھا تھا تو وہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن اب اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آئندہ کے لیے اس طرح کرنا جائز نہیں. اسی طرح اگلی آیت میں مزید کچھ خواتین کے ساتھ نکاح کرنا حرام قرار دیا. فرمایا والمحصنات من النساء، اور وہ خواتین جو شوہروں والی ہوں ان کے ساتھ نکاح کرنا بھی حرام ہے. یعنی شادی شدہ خواتین. ظاہر ہے کہ ایک عورت شادی شدہ ہے، اس کے خامند موجود ہے، تو کیا اس کے ساتھ کسی اور کا نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. یہی مراد ہے یہاں پر. شوہروں والی خواتین کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نکاح کو حرام قرار دیا. ہاں الا ما ملکت ایمانکم، سوائے ان خواتین کے، ان کنیزوں کے، ان لونڈیوں کے کہ جو آپ کے قبضے میں آ جائیں، تو وہ چاہے شوہروں والی کیوں نہ ہوں ان کے ساتھ آپ کا نکاح درست ہے. اور یہ جو شکل ہے یہ کس صورت میں ہے؟ یہ اس صورت میں ہے کہ اگر مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ ہو اور کفار کی خواتین، کفار کی عورتیں اس جنگ میں براہ راست شریک ہو رہی ہیں، پھر وہ خواتین یعنی کافرہ عورتیں جو ہیں وہ مومنوں کے قبضے میں آ جائیں مال غنیمت کے طور پر، تو اس کے بعد جب وہ مال غنیمت جس میں وہ خواتین بھی ہوں اور مال غنیمت بھی ہو، امیر لشکر جب ان خواتین کو مجاہدین کے درمیان تقسیم کر دے. یہ بات توجہ سے سنتے رہیں، یہ بڑی اہم بات ہے. آج اسلام کے خلاف بہت بڑا پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ جی اسلام نے جائز قرار دے دیا کہ جو عورتیں آپ کے قبضے میں آ جائیں تو آپ ان سے اپنی شہوت کو پورا کر سکتے ہو. اور بھائی ایسا نہیں ہے. اسلام نے کچھ شرطیں ذکر کی ہیں اس سلسلے میں. پہلی شرط یہ ہے کہ وہ خواتین جو جنگ میں شریک ہوں کافروں کی طرف سے وہ آپ کے قبضے میں آ جائیں. پھر جب امیر لشکر ان خواتین کو مجاہدین کے درمیان بانٹ دے تو جس مجاہد کے حصے میں کوئی عورت آئے تو فوری طور پر وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوتی. یہ بات یاد رہے کہ وہ عورت فوری طور پر اس مجاہد کے لیے حلال نہیں ہوتی کہ وہ اس کے ساتھ جماع کرے اور اپنی خواہش کو پورا کرے، نہیں، بلکہ اس کے لیے ایک عدت ہے. عدت کیا ہے کہ اگر وہ حمل کی حالت میں نہیں ہے تو کم از کم ایک مرتبہ حیض آئے اس عورت کو. حیض کے ذریعے پتہ چلے کہ یہ عورت حاملہ نہیں ہے. جب حیض کی مدت ختم ہوگی، وہ عورت پاک ہوگی، تو اب یہ عورت جو ہے یہ اس مجاہد کے لیے حلال ہے. اور اگر وہ عورت حمل کی حالت میں ہے، پہلے سے اپنے خامند سے وہ حمل کی حالت میں ہے اور یہ کسی مومن کے قبضے میں آ گئی، مال غنیمت کے طور پر بانٹ دی گئی اور کسی مجاہد کے حصے میں آ گئی، تو اب اس مجاہد کے لیے ضروری ہے کہ یہ اس کے وضع حمل کا انتظار کرے. جب تک وہ عورت اپنے بچے کو جنم نہیں دیتی ہے اور نفاس سے فارغ نہیں ہوتی ہے، جب تک وہ پاک نہیں ہوتی، اس وقت تک یہ مجاہد کے لیے حلال نہیں ہوگی. تو یہی ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے کہ والمحصنات من النساء، شوہروں والی عورتیں تمہارے لیے حرام ہیں، ان سے نکاح کرنا جائز نہیں. ہاں وہ عورتیں جو کہ جنگ کے میدان میں تمہارے قبضے میں آ جائیں، امیر لشکر تمہارے درمیان ان عورتوں کو بانٹ دے، تو جب ان کی عدت پوری ہو تو اب وہ چاہے شوہروں والی تھی، وہ عورتیں شوہروں والی تھی، لیکن اب یہ عورتیں چونکہ تمہارے قبضے میں آ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کو تمہارے لیے حلال قرار دے دیا ہے. کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا قانون ہے تمہارے لیے. اس اللہ کے قانون کو فالو کرنا اور اس کی اتباع اور پیروی کرنا تمہارے لیے ضروری ہے. بڑے دکھ اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جن عورتوں کا یہاں ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے ساتھ نکاح کو حرام قرار دیا ہے، آج بھی مسلمانوں کے اندر انہی بعض خواتین میں سے بعض خواتین کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے. مجھے بتلایا گیا ہے کہ ہندوستان کے بعض علاقوں میں دو بہنوں کو ایک ہی شخص کے نکاح میں جمع کیا جاتا ہے اور یہ ان کے ہاں جائز ہے. بعض علاقوں میں ایسا پایا جاتا ہے کہ لوگ آزادی کے ساتھ دو بہنوں کو بیک وقت اپنے نکاح میں جمع کر لیتے ہیں. تو ایسا کرنا حرام ہے. کتاب اللہ علیکم،
یہ اللہ کا قانون ہے آپ پر، اللہ نے اس قانون کو آپ پر فرض کیا ہے، لہذا اس قانون کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ یہ جو خواتین ذکر کی گئی ہیں، چاہے وہ خونی رشتے کی بنا پر حرام ہوں، یا وہ رضائی رشتے کی بنا پر حرام ہوں، یا وہ سسرالی رشتے کی بنا پر حرام ہوں، جتنی بھی خواتین کا یہاں ذکر کیا گیا جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، فرمایا ان کو چھوڑ کر احل لکم، باقی سب تمہارے لیے حلال ہے۔ ان خواتین کو چھوڑ کر باقی خواتین کے ساتھ نکاح کرنا حلال ہے۔ کس طرح؟ اس کے ایک طریقہ کار وضع کر دیا۔ وہ طریقہ کار کیا ہے؟ توجہ سے سنتے رہیں۔ ان خواتین کے علاوہ باقی خواتین کے ساتھ نکاح کرنا حلال، لیکن طریقہ کار کیا ہے؟ فرمایا ان تبتغوا، کہ تم طلب کرو۔ یہ نہیں ہے کہ تم اپنی مرضی سے جس کے ساتھ چاہو نکاح کر لو، اور اس عورت کے ولی اور اس کے سرپرست کی اجازت کے بغیر نکاح کر لو، نہیں، تم طلب کرو، عورتوں کے سرپرستوں سے ان کا نکاح طلب کرو۔ کس طرح طلب کرو؟ بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کے ساتھ، یعنی حق مہر دے کر طلب کرو۔ ایسے نہیں ہے کہ کچھ بھی نہ دو اور تم نکاح کر لو، نہیں، حق مہر دینا پڑے گا۔ گویا کہ پہلی شرط ہے طلب کرنا، عورتوں کے سرپرستوں سے نکاح کو طلب کرنا، کیونکہ عورتوں کے سرپرستوں کے بغیر ان کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا نکاح الا بولی، نکاح نہیں ہوتا مگر ولی کی اجازت کے ساتھ۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ایما امرأة نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، کہ جو عورت اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیتی ہے تو اس کا نکاح باطل ہوتا ہے، اس کا نکاح باطل ہوتا ہے، اس کا نکاح باطل ہوتا ہے۔ 3 بار ارشاد فرمایا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ بغیر ولی کی اجازت کے، بغیر سرپرست کی اجازت کے نکاح کرنا عورت کے لیے حلال نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا ان تبتغوا، تم طلب کرو، یعنی اجازت طلب کرو، عورتوں کے سرپرستوں سے اجازت طلب کرو نکاح کرنے کے لیے، اور بِأَمْوَالِكُمْ، مال دے کر، یعنی حق مہر ادا کر کے تم نکاح کو طلب کرو۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ محسنین، اور یہ بڑی اہم شرط ہے، محسنین، کہ تم مستقل طور پر ان عورتوں کو اپنے نکاح میں لانا چاہتے ہو، مستقل طور پر، غیر مسافحین، صرف وقتی طور پر شہوت کو پورا کرنے کے لیے نہیں۔ اور یہ اتنی اہم شرط ہے میرے عزیز بھائیوں کہ آج بہت سارے مسلمان جو کہ اپنے ملکوں سے باہر غیر ملکوں کے اندر رہتے ہیں، تو جب تک وہ باہر رہتے ہیں اور ان کی بیویاں ان کے ساتھ نہیں ہوتی تو وہ وقتی طور پر ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں 1 سال 2 سال 5 سال 6 سال رہنا ہے تو چلو عارضی طور پر ایک نکاح کر لیتے ہیں، جب جانا ہوگا اپنے ملک کی طرف تو ان کو طلاق دے کر چلے جائیں گے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ یہ اللہ نے فرمایا محسنین، تم ان خواتین کو چھوڑ کر باقی خواتین کے ساتھ نکاح کب کر سکتے ہو؟ اس طرح کر سکتے ہو کہ ان خواتین کو تم باقاعدہ طور پر، مستقل طور پر اپنے نکاح میں رکھنا چاہتے ہو، طلاق کی نیت کے ساتھ نہیں کہ چند سال، کچھ مہینہ، کچھ عرصہ گزار کر کے پھر ان کو طلاق دے دیں گے۔ یہ خواتین، یہ مسلمان خواتین، یہ بکنے والا مال نہیں ہے کہ ان کو آپ چند پیسوں کے عوض خرید کر ان سے شہوت پوری کر کے پھر ان کو پھینک دیں، پھر ان کو طلاق دے کے چلے جائیں۔ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ محسنین غیر مسافحین، مستقل طور پر تم ان کو اپنے نکاح میں رکھنا چاہو، غیر مسافحین، صرف شہوت کو پورا کرنا مقصود نہ ہو۔ تو گویا کہ اللہ رب العزت نے یہاں 3 شرطیں لگائیں، نکاح کے لیے 3 شرطیں۔ ایک، عورت کے سرپرست سے اجازت طلب کرنا، دوسرا حق مہر ادا کرنا، اور تیسرا نیت یہ ہو کہ مستقل طور پر، یعنی جس کو رفیقہ حیات کہا جاتا ہے، کہ اس کو میں نے رفیقہ حیات بنانا ہے، مستقل طور پر زندگی کا ساتھی بنانا ہے، وقتی طور پر شہوت پورا کرنا مقصود نہ ہو، کیونکہ اس کی اللہ تعالیٰ نے نفی کر دی ہے۔ تو ان 3 شرطوں کے ساتھ نکاح کرنا حلال ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، ان میں سے، ان خواتین میں سے جو آپ کے لیے حلال ہیں، اگر تم ان کے ساتھ نکاح کر لو تو جب ان میں سے کسی ایک کے ساتھ تم استمتاع کرو، لطف اٹھاؤ،
فآتوہن اجورہن فریضہ، تو ان کا مقرر کیا ہوا حق مہر ان کو ادا کرو۔ اور یہ بات پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، اسی سورۃ النساء کی ابتدا میں شروع میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، کہ عورتوں کو ان کے حق مہر خوشی خوشی ادا کرو، عورتوں کو ان کے حق مہر دینا ضروری ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، ان خواتین میں سے جس کے ساتھ تمہارا نکاح ہو گیا تو تم نے جب لطف اٹھا لیا تو پھر تم ان کو ان کا حق مہر ادا کر دو جو مقررہ حق مہر ہے۔ پھر فرمایا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، کہ حق مہر مقرر کرنے کے بعد اگر تم باہمی سمجھوتا کر لو، ایک دوسرے پر راضی ہو جاؤ، تو اگر سمجھوتا ہو جاتا ہے کہ تم نے حق مہر پورا نہیں ادا کرنا، تمہاری بیوی اپنی خوشی کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ کہتی ہے کہ چلو تم مجھے اپنا حق مہر جو ہے، میرا حق مہر جو ہے وہ آدھا ادا کر دو یا اس کا کچھ حصہ ادا کر دو، باقی میں نے معاف کر دیا، اگر باہمی طور پر باہمی رضامندی اور خوشی کے ساتھ سمجھوتا ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو جتنے پر سمجھوتا ہو اس کے مطابق پھر وہ حق مہر ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ رب العزت بہت ہی علم رکھنے والا اور نہایت حکمت والا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، یہ آیت بھی نکاح کے مسائل میں بڑی اہم ہے۔ یہ آیت پڑھ لیتے ہیں پھر انشاءاللہ درس ختم کرتے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اور تم میں سے جو شخص استطاعت نہ رکھتا ہو أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، کہ وہ آزاد مومنہ عورتوں سے نکاح کرے، آزاد مومنہ عورتوں سے نکاح کرنے کی تم میں سے کوئی شخص استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ یعنی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عورت ایمان والی ہو، آزاد ہو، اس کے ساتھ نکاح کرو۔ لیکن اگر تم میں سے کوئی شخص آزاد مومنہ عورت سے نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، استطاعت کس طرح نہیں رکھتا؟ مثلا اس کا حق مہر اس کو نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ آزاد مومنہ عورت کا جو حق مہر ہے وہ زیادہ ہوتا ہے بنسبت لونڈی کے۔ تو کوئی شخص اگر آزاد مومنہ عورت کے ساتھ نکاح کے لیے مقررہ حق مہر ادا نہ کر سکتا ہو، استطاعت نہ رکھتا ہو، اس کے ساتھ نکاح نہ کر سکتا ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ فرمایا فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو پھر جو تمہاری مومنہ لونڈیاں ہیں ان میں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں، پھر ان میں سے کسی ایک کے ساتھ نکاح کر لو، اپنی لونڈیوں میں سے ہی کسی ایک کے ساتھ تم نکاح کر لو، یہ تمہارے لیے جائز ہے۔ واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ تعالیٰ خوب بہتر طور پر جانتا ہے کہ تمہارا ایمان کس حال میں ہے۔ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے کا حصہ ہی ہو، یعنی کہ اگر آزاد عورت کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے ہو تو لونڈی کے ساتھ نکاح کر لو، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والی ہو، اس میں کوئی حرج نہیں، وہ عورت ہے یہ بھی عورت ہے تو کوئی حرج نہیں۔ بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے سے ہی ہو، ایک دوسرے کا حصہ ہو۔ اگر آزاد عورت سے نکاح نہیں کر سکتے، استطاعت نہیں ہے، تو کوئی حرج نہیں، تم لونڈی کے ساتھ نکاح کر لو۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، بلکہ لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ شرطیں ذکر کر دی، وہ کیا ہیں؟ فرمایا فَانْكِحُوهُنَّ، لہذا تم ان کے ساتھ نکاح کرو، بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے گھر والوں کی اجازت کے ساتھ۔ یہاں بھی وہ شرط لگا دی۔ آزاد عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی جو شرط ہے کہ ان کے سرپرستوں کی اجازت کے ساتھ نکاح کرو، بالکل وہی شرط اللہ تعالیٰ نے لونڈیوں کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے بھی ذکر فرمائی ہے کہ لونڈیوں کے جو گھر والے ہیں، ان کے جو سرپرست ہیں، ان کی اجازت کے ساتھ تم ان سے نکاح کرو، ایک شرط یہ۔ دوسری وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور ان کے حق مہر بھی ان کو دو۔ یہ نہیں ہے کہ تم فری میں ہی مزے لے لو اور ان کے ساتھ نکاح کر لو، نہیں، ان کا بھی حق مہر ان کو دینا پڑے گا۔ آتوهن اجورهن بالمعروف، دستور کے مطابق ان کے حق مہر ان کو ادا کر دو۔ محصنات، دوسری شرط یہ ہے کہ یہ جو لونڈیاں ہیں یہ پاک دامن ہوں، غیر مصافحات، اور یہ اپنی شہوت کو غیر ناجائز طریقے سے پوری کرنے والی نہ ہوں، یعنی زانیہ نہ ہوں، بدکارہ نہ ہوں، بلکہ پاک دامن ہوں، تو پھر تم ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ اور ولا متخذات اخدان، اور یہ خفیہ طور پر یارانے نہ لگاتی ہوں، دوستیاں نہ کرتی ہوں،
बल्कि ये पाक दामन हों और नाजायज ताल्लुकात से पाक हों, तो फिर तुम इनसे निकाह कर सकते हो। फ़ैदा उहसिन्ना, फिर जब ये तुम्हारे निकाह में आ जाएं, फ़इन अतैना बिफ़ाहिशतिन, तुम्हारे निकाह में आने के बाद अगर ये किसी बेहयाई का इर्तिकाब करें, फ़अलैहिन्ना निस्फ़ु मा अलल मुहसनाति मिनल अज़ाब, तो फिर इनकी जो सजा है वो कितनी होगी? आजाद औरतों के मुकाबले में आधी सजा होगी। आजाद औरत अगर बदकारी के इर्तिकाब करे और वो गैर शादीशुदा हो तो उसकी सजा कितनी है? 100 कोड़े हैं। उसकी सजा 100 कोड़े हैं। गैर शादीशुदा मर्द या गैर शादीशुदा औरत अगर जिना करते हैं तो उनकी जो सजा सूरत नूर में अल्लाह ताला ने जिक्र किया वो 100 कोड़े हैं। तो अल्लाह ताला यहां पर ये इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर किसी लोंडी के साथ तुम निकाह करते हो, निकाह के बाद अगर तुम्हारी लोंडी किसी के साथ बदकारी के इर्तिकाब करती है तो उसको कितनी सजा दी जाएगी? 50 कोड़े। 50 कोड़े उसको सजा दी जाएगी। निस्फ़ मा अलल मुहसनाति मिनल अज़ाब, जो आजाद औरतों की सजा है उसका आधा, उसका निस्फ इनको सजा मिलेगी, यानी 50 कोड़े उनको सजा मिलेगी। अब देखें, अल्लाह ताला ने एक और शर्त जिक्र की है। लौंडियों के साथ निकाह करने की पहली शर्त यह थी कि आजाद औरतों के साथ निकाह करना मुमकिन ना हो, उसकी इस्तिताअत ना हो, उसकी कुदरत हासिल ना हो, यह पहली शर्त। दूसरी शर्त यह है कि ज़ालिका लिमन खशियल आनत मिनकुम, ये इजाजत अल्लाह ताला ने उस शख्स के लिए दी है तुम में से कि जो बदकारी और बेहयाई की तरफ जाने का डर महसूस करता हो, यानी उसको यह खतरा हो, अंदेशा हो कि अगर वो लौंडी के साथ निकाह नहीं करेगा तो फिर वो बदकारी की तरफ चला जाएगा, बेहयाई की तरफ चला जाएगा। तो बेहयाई और बदकारी से बचने की खातिर अगर वो लौंडी के साथ निकाह कर लेता है तो जायज है। गोया कि लौंडियों के साथ निकाह करना 2 शर्तों के साथ जायज है। एक ये कि आजाद मर्द आजाद मोमना औरत से निकाह करने की इस्तिताअत ना रखता हो, और दूसरी शर्त यह है कि उसको बुराई में पड़ने का अंदेशा हो, बेहयाई और बदकारी में पड़ने का अंदेशा हो, तो फिर इसके लिए जायज है कि वो मोमना लौंडियां जो हैं, ईमान वाली लौंडियां, पाक दामन हों, उनके सरपरस्तों की इजाजत के साथ उनमें से किसी एक के साथ निकाह कर सकता है। लेकिन साथ ही फरमा दिया व अन तस्बिरू खैरुल लकुम, अगर तुम सब्र कर लो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। लौंडियों के साथ निकाह करना जायज तो है इन शर्तों के साथ, लेकिन अगर तुम सब्र कर लो तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर होगा बनिस्बत उनके साथ निकाह करने के। वल्लाहु गफूरुर रहीम, और अल्लाह ताला बहुत ही माफ करने वाला और निहायत ही रहम करने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कुरान मजीद समझने की तौफीक दे। अल्लाह ताला कुरान मजीद को हमारे दिलों का नूर बनाए। अल्लाह ताला कुरान मजीद का नूर हमें कब्रों में भी नसीब फरमाए और क़यामत के दिन भी अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद की शफाअत हमें नसीब फरमाए और इसकी शफाअत को हमारे हक में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ करे। अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफाए कामना नसीब फरमाए और जितने मुसलमान भाई बहनें फौत हुए अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। ये एक किताब है जो फ्री तक़सीम की जाएगी आज। इसका उन्वान है ईद मिलादुन नबी की शरई हैसियत और शेख अहमद के झूठे वसीयतनामा की हकीकत। ये सऊदी अरब के साबिक़ जो मुफ्ती आज़म थे शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़ रहमहुल्लाह, उनकी लिखी हुई किताब का उर्दू में तर्जुमा है। तो आप हज़रात से गुजारिश है कि जो आप में से उर्दू जानते हों, उर्दू पढ़ लेते हों, तो वो ये किताब बाहर से फ्री में ले जा सकते हैं। कुछ सवालात आए हैं मेरे पास। एक सवाल उसका ताल्लुक आज के सबक के साथ है। एक भाई ने लिखा है कि दूध पीने की उम्र में ही रज़ाई रिश्ता साबित होता है, तो क्या कभी कोई शौहर के मुंह में बीवी के दूध के कतरे चले जाएं तो वो रिश्ता भी खत्म हो जाएगा? तो इसका जवाब यह है कि जब आपने ये मसला समझ लिया कि दूध पीने की मुद्दत में अगर दूध पिए बच्चा, और वो मुद्दत कितनी है मैं पहले वजाहत कर चुका हूं, 2 साल की उम्र। एक बच्चा जब 2 साल की उम्र में, 2 साल की उम्र होने से पहले जब वो किसी औरत का दूध पीता है और कम से कम 5 मरतबा दूध पीता है तो रज़ात साबित होती है। तो जब आपने ये मसला समझ लिया कि मुद्दत उसकी 2 साल है, तो इसके बाद कोई शख्स अगर किसी औरत का दूध पिए तो रज़ात साबित नहीं होगी। इसी तरह अगर कोई शख्स अपने किसी शख्स के मुंह में अगर उसकी बीवी के दूध के कतरे चले जाते हैं तो उससे भी रज़ात साबित नहीं होती, रिश्ता खत्म नहीं होता, वो रिश्ता बदस्तूर बाकी रहता है।
ایک भाई ने लिखा है कि क्या दुआए सना पढ़ना वाजिब है। नमाज में दुआए सना पढ़ना वाजिब नहीं है। जो दुआए सना हम शुरू में पढ़ते हैं, जिसको दुआए इस्तिफ्ताह भी कहा जाता है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक इस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, या जो दीगर मसनून दुआएं हैं, अल्लाहुम्मा बाइद बैनी व बैन खतायाया कमा बाअदत बैन अल-मशरिक़ वल मग़रिब, ये आखिर तक, या जो दीगर मसनून दुआएं हैं, इनमें से कोई एक दुआ पढ़ना जो है ये वाजिब नहीं है। अगर आप पढ़ लेंगे, अगर आपको पढ़ने का मौका मिलता है इमाम के पीछे, या आप अकेले नमाज पढ़ रहे हैं या आप इमाम हैं, अगर आप पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप जानबूझकर भी आप अगर दुआए इस्तिफ्ताह नहीं पढ़ते, दुआए सना नहीं पढ़ते हैं, तो आपकी नमाज हो जाएगी, आप पर कोई सज्दा साहब नहीं होगा और कोई हर्ज नहीं होगा। दूसरा सवाल यह किया है कि अगर कोई शख्स रुकू या सज्दा से जमात में शरीक हो तो वो दुआए सना कब पढ़े। हाँ, अगर कोई शख्स बाजमात नमाज में शामिल होता है रुकू के अंदर, या वो शामिल होता है सज्दा के अंदर, तो सवाल यह है कि वो दुआए सना कब पढ़े। तो वो दुआए सना नहीं पढ़ेगा वो, क्योंकि दुआए सना पढ़ने का मौका ही खत्म हो चुका। सना पढ़ने का मौका कब था? मौका तब था जब वो इमाम के साथ नमाज शुरू करता, या फिर जब उसने नमाज शुरू की और इमाम जो है वो सिरी नमाज के अंदर है और पस्त आवाज में क़िराअत कर रहा है, तो ये अगर दुआए सना पढ़े फिर सूरत फातिहा पढ़ ले तो कोई हर्ज नहीं, पढ़ सकता है। लेकिन जब ये रुकू के अंदर मिला या सज्दे के अंदर मिला तो फिर कहां पढ़ेगा दुआए सना, फिर नहीं पढ़ी जाएगी, फिर उस दुआ का पढ़ना दुरुस्त नहीं है। तीसरा सवाल यह किया कि सुन्नत और नफिल में भी दुआए सना पढ़ना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल पढ़नी चाहिए। मैंने पहले अर्ज किया है कि दुआए सना पढ़ना जो है ये मसनून है, मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। चाहे फर्ज नमाज हो, चाहे सुन्नत नमाज हो, चाहे नफिल नमाज हो, चाहे वितर की नमाज हो, कोई भी नमाज, उसमें दुआए सना पढ़नी चाहिए, शुरू में पढ़नी चाहिए। पढ़ना सुन्नत है, मुस्तहब है। लेकिन अगर कोई शख्स नहीं पढ़ता तो कोई हर्ज नहीं है, उसकी नमाज हो जाती है। हमारे दोस्त असरार भाई की अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उनके लिए दुआ करें। एक भाई ने लिखा मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत के लिए दुआ करें। एक और भाई ने लिखा हमारे दोस्त की अम्मी की तबीयत खराब है, उनके लिए दुआ करें। इसी तरह कुछ भाइयों ने लिखा है मेरे एक रिश्तेदार का आज इंतकाल हुआ है, जनाब अब्दुल रऊफ, उनकी मग़फ़िरत की दुआ की दरख्वास्त है। एक और भाई ने लिखा है मेरे वालिद जनाब शौकत के लिए दुआ की अपील है। और एक और भाई ने लिखा मेरी वालदा का पिछले हफ्ते ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ है, उनकी शिफा के लिए दुआ की दरख्वास्त है। हम तमाम भाइयों और बहनों के लिए दुआ करते हैं जो बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको शिफा कामिला नसीब फरमाए और उनको सेहत और आफियत से नवाजे। जो हम में बीमार हैं, अल्लाह ताला उनको भी सेहत और आफियत से नवाजे, और जिनके लिए दुआ की अपील की गई है, अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत और आफियत से नवाजे, और हम सबको अल्लाह ताला तमाम बीमारियों से महफूज रखे। और जो हमारे मुसलमान भाई बहनें फौत हुए, अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी क़ब्रों को मुनव्वर फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम, जज़ाकुमुल्लाहु खैर। You know,